صاحبو، آج 20 رمضان المبارک ہے۔ آج غروب آفتاب سے رمضان المبارک کی وہ خاص عبادت شروع ہو رہی ہے جو صرف رمضان المبارک کے اندر منعقد ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کے اہتمام سے آپ اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ٹوٹل 9 رمضان المبارک آئے۔ 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا اور اس کے بعد 9 رمضان المبارک اللہ کے رسول کی زندگی میں آئے۔ ان 9 رمضان المبارک میں اللہ کے رسول اعتکاف بیٹھے ہیں۔ جس سال اللہ کے رسول نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس سے پچھلے سال یعنی جو آپ کی زندگی کا سیکنڈ لاسٹ سال تھا، اس سال اللہ کے رسول کسی ضروری سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، تو اللہ کے رسول نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور بعض سالوں میں تو اللہ کے رسول نے پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور دین ہمیں اس کی رغبت دلاتا ہے، ہمیں اعتکاف کی طرف دین جو ہے وہ مائل کرتا ہے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں، ہم اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار کریں، ہم خلوت نشینی اختیار کریں اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اب دیکھیں یہاں نفلی اعتکاف کی بات ہو رہی ہے، سنت اعتکاف کی بات نہیں ہو رہی، 1 دن کے اعتکاف کی فرمایا۔ جو 1 دن اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 10 خندقیں بنا دے گا، اور ایک روایت کے اندر آیا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا، یعنی اللہ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا، اللہ اسے جہنم سے دوری عطا فرما دے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آپ دیکھیں، اللہ نے ہر بندے کو ہی حاجی بنا دیا۔ اب جو شخص وہاں نہیں جا سکتا، غریب ہے، تو اللہ نے اس کے لیے حج اور عمرہ کس قدر آسان کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرے، سنت اعتکاف، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اعتکاف کس قدر فضیلت کا حامل ہے، بلکہ اس قدر اعتکاف کے اندر برکات ہیں۔ جب بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس شہر کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں، ان ساری نیکیوں کا ثواب اس اعتکاف بیٹھنے والے کو بھی ہوتا ہے۔ یعنی جو شہر میں جنازہ ہوا، جو رفع عامہ کا کوئی کام ہوا جہاں یہ بھی شرکت کر سکتا تھا، تو بغیر شرکت کیے اللہ اس کا ثواب اسے عطا فرما دے گا۔ معتکف کا سونا عبادت، معتکف کا کھانا عبادت، معتکف کا بیٹھنا عبادت، معتکف کا چلنا عبادت، معتکف کا ہر لمحہ عبادت ہوا کرتا ہے، معتکف کا ہر لمحہ عبادت ہوا کرتا ہے۔ اب آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیاں بیت چکی ہیں، کسی کی زندگی 40 سال گزر چکی ہے، کسی کی زندگی 50 اور کسی کی 70، میری 25-26 سال زندگی گزر چکی ہے۔ اب جس کی 40-50 سال زندگی گزر چکی ہے، اب وہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں کتنے رمضان المبارک آئے اور وہ کتنی دفعہ اعتکاف بیٹھا۔ ہم میں سے بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جو زندگی میں 1 دفعہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھے، اور اعتکاف نہ بیٹھنے کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی دنیا کے کام ہی ایسے ہیں، دنیاوی معاملات کو بھی نبھیڑنا ہوتا ہے اور چلانا ہوتا ہے، دنیاوی معاملات کو بھی سمیٹنا ہوتا ہے، دنیا کے پیچھے بھی چلنا ہوتا ہے، تو اعتکاف ہم 10 دن نہیں بیٹھ سکتے۔ دیکھیں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے معاملات 355 دنوں میں ٹھیک نہیں کر سکے تو آپ یقین جانیں آپ ان 10 دنوں میں بھی نہیں ٹھیک کر سکتے، آپ ان 10 دنوں میں بھی نہیں۔ کیا ہے یار، ہم اپنے سال کو 365 دن کے بجائے 355 کے ہی سمجھنے لگ جائیں، اور اس سے ہماری زندگیوں میں اعتکاف کی جس قدر برکات نصیب ہوں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اعتکاف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، خلوت نشینی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ان کی زندگی میں ایک بات لازمی شامل ہوتی ہے،
ایک بات ان کی زندگی کا جزو لا ینفک ہوتی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کو ہی دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں تنہائی اختیار کرتے، گوشہ نشینی اختیار کرتے۔ یہی معاملہ اولیاء اللہ کا بھی ہوتا ہے کہ وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ تنہائی کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ امجد اسلام امجد نے کہا تھا کہ پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، اور رت جگہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ پھر وہ زبان سے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں نہیں کرتے، ان کا دل ہی اللہ کی بارگاہ میں نیاز مند ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اعتکاف کس قدر ضروری ہے۔ حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، ہم اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں، اس سے پہلے کہ موت ہمیں یاد کرے ہم موت کو یاد کر لیں۔ آپ اعتکاف کی فضیلت کو اس بات سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو لوگ قبرستانوں میں ہیں، اگر آج انہیں اٹھایا جائے اور ان سے اعتکاف کی فضیلت پوچھی جائے کہ اگر تمہیں موقع ملے تم کتنی دیر اعتکاف بیٹھو گے، اگر ان سے یہ بات پوچھا جائے تو وہ تو کبھی مسجد سے نکلیں ہی نہ، کبھی مسجد سے باہر جائیں ہی نہ۔ اعتکاف بڑی خوبصورت عبادت ہے، اعتکاف کی پوری روح کے ساتھ آپ اعتکاف ادا کریں۔ اعتکاف میں آپ یہ نیت کریں کہ میں اللہ کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کروں گا، تنہائی اختیار کروں گا، اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ خاص ایک نیت یہ بھی کریں کہ میں اعتکاف اس لیے بیٹھ رہا ہوں کہ مجھے شب قدر ملے گی، مجھے شب قدر نصیب ہوگی۔ تو اعتکاف کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔